نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول صدق الله العظيم۔ سامعین و ناظرین، آج کے درس کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے برادری کی سطح پر محلے والے، علاقے والے، سوسائٹی اور کالونی والے اگر غیر شرعی رسوم کا خاتمہ کرتے ہیں، مثال کے طور پر کہ آج کے بعد کوئی بے حیائی والا کام محلے کے اندر نہیں ہوگا، گانے بجانے نہیں ہوں گے، ڈھول وغیرہ نہیں بجایا جائے گا، لڑائی جھگڑے کی صورت کے اندر پولیس وغیرہ کو یہاں پر نہیں بلایا جائے گا، بلکہ محلے کے سنجیدہ لوگ جو کمیٹی تشکیل ہوتی ہے اس کے مطابق وہ حل کریں گے۔ آیا کہ ان غیر شرعی رسوم کا خاتمہ کرنا برادری کی سطح پر یہ کیسا ہے؟ یاد رکھیے، امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا اور نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکنا، یہ فریضہ ہر مسلمان پر بقدر استطاعت واجب ہے۔ عام لوگوں کے لیے ان کی حیثیت کے مطابق اور خاص لوگوں کے لیے حاکم وقت، ریاست کے ذمہ دار اشخاص، برادری کے سرپنچ وغیرہ، ان پر ان کی حیثیت کے مطابق لازم ہے۔ برادری سے بری چیزوں کا خاتمہ کرنا، رشد و ہدایت، واعظ و نصیحت اور معاشرے یا برادری کے اجتماعی اخلاقی دباؤ کے لیے عملی جد و جہد یہ قابل ستائش ہے، لیکن اس کے لیے اس طاقت کا استعمال بالکل درست نہیں ہے۔ اگر برادری یا گاؤں کا سربراہ یا پنچایت جو کمیٹی محلے والوں نے بنائی ہوتی ہے یہ شریعت کے مطابق کوئی فیصلہ کریں تو اس کی تعمیل عام مسلمانوں پر لازم ہوگی۔ اگر شریعت کے مطابق یہ فیصلہ نہیں کرتے تو اس کی تعمیل مسلمانوں کے اوپر لازم نہیں ہے۔ میرے آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت فی معصیت اللہ انما الطاعت فی المعروف، فرمایا کسی ایسے امر میں مخلوق کی اطاعت لازم نہیں ہے، خواہ اس کا مرتبہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، جس میں اللہ کی نافرمانی لازم آتی ہو۔ بس صرف نیک کاموں میں مخلوق کی اطاعت لازم ہے۔ لہٰذا برادری کے ذمہ داران کو چاہیے کہ وہ اپنے ارکان سے وعدہ لیا کرے کہ وہ اپنی بساط اور استطاعت کے مطابق ڈھول باجے سمیت تمام برائی کی چیزوں کا سد باب کیا جا سکے، کیونکہ برادری کے پاس اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے کے حکومتی اختیارات نہیں ہوتے۔ یہ اصلاح معاشرہ کا محض ایک رضاکارانہ طریقہ ہے۔ اس میں خدا خوفی اور شریعت کی پاسداری کی ترغیب ہی ایک مؤثر حکمت عملی ہو سکتی ہے۔ البتہ طاقت سے برائی کو روکنا حکومت وقت اور حکمرانوں کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے محدثین کرام یہ حدیث بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، فرمایا جو کسی برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھوں سے روکے۔ اس کا مکلف حکومت وقت اور حکمرانوں کو قرار دیا ہے۔ ہاں، علماء معاشرے کا با اثر افراد کا شرعی فریضہ ہے کہ وہ منکرات کے خلاف صدائے احتجاج بلند کریں، اور جو کسی فساد کے بغیر طاقت روک سکتے ہیں تو ضرور یہ سعادت حاصل کریں، کیونکہ طاقت کے ساتھ روکنے کا حق یہ حکومت وقت کے پاس ہے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، زبان کے ساتھ روکنے کا حق یہ علماء کا ہے۔ علماء اگر کوئی غلط کام دیکھتے ہیں تو لوگوں کو متنبہ کریں، خبردار کریں، اور اگر عوام ہے نہ ان کے پاس طاقت ہے نہ انہیں دین کا پتہ ہے،
لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے، تو شریعت کہتی ہے فَبِقَلْبِهِ، یہ دل کے اندر انہیں برا سمجھیں، برا جانیں، یہ عوام کا حق ہے۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں رب تعالی ہم سب کو برادری کے ان غیر شرعی رسومات جن کے اندر ڈھول ہو، گانے بجانے ہوں، دیگر غلط فوش قسم کی رسومات ہوں، ان کا خاتمہ کرنے کی ہم سب کو سعادت عطا فرمائے۔